Assalamu alaikum. Start with the name of Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Kainat Farooq. I am from University of Sialkot. My topic is specific learning disability. Specific learning disability is defined as a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or using language, spoken, written, that may manifest itself in imperfect ability to listen, think, speak, read and write, spell or do mathematical calculations. اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی ایک محسوس قسم کی جنسیہ یاد نہ کر پانے کی بیماری کو کہہ سکتے ہیں، جس میں جو ہے ہمیں کبھی بچہ یا کوئی انسان لکھنا بھول جاتا ہے، کبھی پڑھنا بھول جاتا ہے، کبھی وہ سوچ نہیں ٹھیک سے پاتا ہے، کبھی وہ اسپیلنگس ٹھیک سے یاد نہیں کر پاتا، کبھی وہ میتھس کی پرابلمس نہیں ٹھیک سے سولو کر پاتا. ٹائپس آف اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹیز. Specific learning disability is an umbrella term that can describe many different types of learning issues. An educational evaluation may show that your child has a specific learning disability in a certain subject area. For example, dyslexia. A specific learning disability in reading is known as dyslexia. جس بچے کو پڑھنے کی جو ان سے پڑھنے میں بیماری ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ڈسلیکسیا کہتے ہیں. ڈسگرافیا. A specific learning disability in writing is known as dysgraphia. جس کو لکھنے میں بچے کو مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈسگرافیا ہوتا ہے. A specific learning disability in mathematics is known as dyslexia. جس بچے کو میتھس کی پرابلم سالو کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اس کو ڈسلیکسیا کہتے ہیں. Specific learning difficulties. Specific learning difficulties are OCD, ADD, ADHD, depression, auditory processing, sensory integration disorder, ODD, anxiety. Signs of specific learning disabilities. There are some signs of specific learning disabilities. یہ کچھ علامات بتائی گئی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ بچے کو یا اس انسان کو کس قسم کی لرننگ ڈسیبلٹی ہے. ڈیفیکلٹی فیسنگ ان ریممبرنگ نمبرس. اس کو نمبرس یاد کرنے میں مشکل پیش ہوتی ہے. پور ریٹن ایکسپریشن دیٹ لیکس کلیئرٹی. وہ بچہ لکھتا ہے پر وہ اس کے لکھے ہوئے لفظ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتے، ان کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. ان ایکوریٹ میتھمیٹیکل ریزننگ. جو وہ میتھس کے کوشچن سالو کرتا ہے اس کی جو ریزن اور وجوہات ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. سلو اینڈ ایفرٹفل ریڈنگ اور رائٹنگ. وہ بچہ جو لکھتا ہے یا پڑھتا ہے وہ اس کام کو بہت زیادہ آہستہ سے کرتا ہے. کامن میتھس ان آور سوسائٹی according to specific learning disability. Myth number 1. Smart students do not have specific learning disability. کہ جو بچہ اسمارٹ ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اس کو اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی نہیں ہو سکتی. فیکٹ از دیٹ اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی اینڈ آئی کیو آر ناٹ کنیکٹڈ اینڈ مینی انڈیویژولز ہو اسٹرگل ود ریڈنگ رائٹنگز اور میتھ آر برائٹ اینڈ سکسیزفل اسٹوڈنٹس. ایسی بات نہیں ہے. ہمارا آئی کیو لیول ہماری اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی سے بالکل بھی کنیکٹ نہیں ہوتا. بہت سے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جو اسٹرگل کرتے ہیں پڑھنے میں، ان کو مشکل آتی ہے لکھنے میں، میتھ سالو کرنے میں، اور وہ فیوچر میں جو ان سے سکسیزفل اسٹوڈنٹس بنتے ہیں، وہ اپنی لائف میں کچھ کرتے ہیں. میتھ نمبر 2. اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹیز آر ریئر. Fact is that according to the National Institute of Health, approximately 10 to 15% of school-age children have a learning disability. Myth number 3. Specific learning disability are a result of a poor diet or too much TV. تیسرا میتھ یہ ہے کہ جو بچے صحیح سے کھانا نہیں کھاتے اور بہت ضرورت سے زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں، گیمز میں ٹائم گزارتے ہیں، ان کو کسی جو ان سے نہ محسوس قسم کے جو ان سے لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے. فیکٹ از دیٹ اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی آر برین بیسڈ ڈس آرڈر. اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی ہماری دماغ کی کوئی نہ کوئی جو ان سے نا مسئلے کی وجہ سے ہوتی ہے اینڈ آر ناٹ کازڈ بائی ایکسٹرنل فیکٹر. اس کا ہماری دوسری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمارے ایکسٹرنل فیکٹر سے، سچ ایز ڈائٹ، ایکٹیویٹی، گیمز، ٹی وی. There are some strategies about
specific learning disability. Break learning tasks into small steps. جو بچے کو کام دیا جائے اس کو چھوٹے اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. یوز ڈائیگرامس, گرافکس اینڈ پکچرس ٹو سپورٹ انسٹرکشنز. بچے کو ڈائیگرامس کے ذریعے, پکچرس کے ذریعے, گرافکس کے ذریعے انسٹرکشنز دے کے سمجھانا چاہیے. پرووائڈ انڈیپینڈنٹ پریکٹس. بچے کو خود پریکٹس کرتے دینا چاہیے. گیو اسیسمنٹ بوتھ ان ریٹن اینڈ اورل فارم. بچے کو جو کام دیا جائے وہ لکھنے کے لیے بھی دیا جائے اور بولنے کے لیے, سننے کے لیے بھی دیا جائے. الاؤ دی اسٹوڈنٹ ٹو یوز اے ٹیپ ریکارڈر. بچوں کو ٹیپ ریکارڈر استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. ریڈنگ, بچوں سے ریڈنگ کروائی جائے. پرووائڈ اے کوائٹ ایریا فار ریڈنگ ایکٹیویٹیز. بچوں کو ایک جگہ دی جائے, ایک پورشن دیا جائے ریڈنگ کرنے کے لیے. ریڈ اینڈ شیئر اسٹوریز ود اسٹوڈنٹ. اسٹوریز پڑھیں اور بچوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں. ٹیچ اسٹوڈنٹ ٹو اٹینڈ ٹو دی ساؤنڈ ان لینگویج. بچوں کو سکھائیں کہ وہ جو ساؤنڈ کی لینگویج ہے نا, اس کو ساؤنڈ کے ساتھ اڈیپٹ کرے. تھینک یو.